10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، کم تعداد میں چند سیاہ رنگ کے خیمے، اور ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف جو زخموں سے چور ہے اور وہ قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا ہے۔ سامعین، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، فطرت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ فطرت کہتی ہے جب انسان کو حد سے زیادہ صدمے مل جائے نا، پتہ ہے خود کو کیسے سنبھالتا ہے، اور اسے جینا بھی ہو، جانتے ہیں وہ خود کو کیسے سنبھالتا ہے؟ وہ انسان خود کو تنہائی میں لے کے جاتا ہے، اپنے سینے کے اندر جھانکتا ہے، اپنے تمام دکھوں پہ نظر ڈالتا ہے، ایک ایک دکھ کو علیحدہ علیحدہ کر کے جوڑتا ہے۔ یہ تکلیف فلاں وقت کی ہے، یہ دکھ فلاں وقت کا ہے، یہ دکھ فلاں وقت کا ہے۔ جب یہ سارا کام وہ کر لے اور خود کو سنبھال لینا، اور اللہ نہ کرے اچانک ناگہاں اسے پھر کوئی بڑا صدمہ پہنچے، فطرت کہتی ہے کہ اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ تمام دکھ سینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو ہلڑ مچتا ہے، جو طوفان برپا ہوتا ہے، وہ وقت کسی قیامت، وہ کسی دشمن پہ بھی نہ آئے۔ تاریخ کہتی ہے جو ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا نا، اس کے سینے میں اس وقت اس کے اکبر کی برچھی بھی چل رہی تھی، اس کے غازی کے بازو بھی چل رہے تھے، حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کی جدائی بھی چل رہی تھی، اون و محمد کے لاشیں بھی چل رہے تھے، اس وقت اس کے اندر قاسم کے ٹکڑے بھی چل رہے تھے، اتنے سارے طوفان تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اچانک اس کے شانے کو کسی نے ہلا کے کہا، حسین اٹھ، میں تیری بیمار بیٹی کا قاصد ہوں۔ تڑپ کے اٹھے۔ اچانک خیال آیا کہ میں آج سے 6 مہینے پہلے وطن پہ اپنی ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے آیا۔ تڑپ کے اٹھے اور تڑپ کے اٹھے اور رو کے قاصد کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، قاصد میری بچی خیریت سے تو تھی؟ مولا یہ نہیں پتا آپ کی بیٹی نے خط بھیجا ہے۔ خط لے کر بادشاہ خیمے میں آ گئے، تمام بیویوں کو آواز دی، ہر بیوی اب میرے خیمے میں آئے، میری سغرا کا مدینے سے خط آیا۔ تاریخ کہتی ہے تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھا ہو گئیں، اور حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ بیٹی کا خط ہے۔ تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نو کے سنا پہ خوش لہانی سے تلاوت کلام کرنی تھی نا، اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ اب آپ اندازہ کریں گے کہ وہ لفظ کیا تھے۔ تاریخ کہتی ہے لفظ ایسے تھے کہ سننے کے بعد شام کی قیدن کو غش آ گیا۔ حسین بادشاہ نے خط کھولا، خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، نظریں پڑیں، اشک بہے، الفاظ پڑھنے کا حوصلہ جب نہیں ہوا تو شام کی قیدن نے رو کے کہا، بھائیا تجھے میری چادر کا واسطہ مجھے بتا، میری سغرا نے مدینے سے کیا لکھا ہے؟ اب غریب کربلا کا ایک ہاتھ کمر پہ آیا، دوسرے ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے، اور رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری سغرا نے خط میں سب سے پہلے لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے۔ او بابا تیری سغرا کو دکھائی نہیں دیتا، بابا میں روزانہ ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، بابا مجھے ہر روز وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی، بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھول کے رونے نہیں دیتا، بابا مجھے سب سے پہلے اتنا بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا، بابا میری سکینہ کے حال کیسے، بابا میری پھوپھیوں کے حال کیسے، بابا میری ماؤں کے حال کیسے؟ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، غریب کربلا کا ہاتھ کمر پہ آیا، رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری سغرا نے خط میں سب سے آخر پہ لکھا ہے، بابا آپ کو میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، او بابا مجھے بتائیں میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے، بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا سغرا تم مدینے میں رک جاؤ، میں دولہا بننے سے پہلے تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، بابا وہ شام اور آج کی شام، بابا آج تک اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں، بابا مجھے بتائیں اکبر کو کب بھیج رہے ہیں مجھے لینے کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے خط مکمل ہوا، حسین بادشاہ کا خیمہ نوحہ کنا تھا، بیویوں میں شور و غل تھا، حسین روتے روتے خیمے سے باہر آ گئے، ہاتھ میں بیمار بیٹی کا خط تھا، سامنے قاصد پہ نگاہیں پڑی، اگلی قیامت یہ ٹوٹی کہ قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے واپس جانا ہے، کوئی خط کا جواب ہے؟ او مولا کوئی خط کا جواب؟ غریب کربلا نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، رو کے فرماتے ہیں واقعی تجھے چاہیے جواب، چاہیے جواب؟ قبلہ راوی کہتا ہے قاصد کا بازو پکڑا بیمار بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے، حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے رو کے فرماتے ہیں سغرا سے کہنا یہ ہے خط
کا جواب اور تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ علی جان علی جان